صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ان بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی جانب سے مومنین کے لیے نصرت اور مدد مختلف اوقات میں اور ایسے حالات میں ہوتی رہی ہے جہاں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں، آزمائش اور ابتلا کے عالم میں اور حد درجہ امتحان کے عالم میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے خصوصی امداد ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی تھی، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی تھی کہ وہ دنیاوی اسباب کو اور دنیاوی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر فرشتوں کے ذریعے سے امداد نازل ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اور آپ ایسے حالات میں گزر رہے ہیں کہ یقیناً مسلمان کے لیے ایک ابتلا اور آزمائش کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں مسلمان کو اپنے ایمان کی پختگی، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کی مضبوطی اور اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کامل ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے انشاءاللہ مدد نازل ہوگی۔ قرآن مقدس نے کئی مقام پر اس طرح کی مدد کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، دو واقعہ ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا فیضان اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خصوصی مدد حضرت یوسف کے لیے اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ جب پہلی بار برادران یوسف علیہ السلام نے برادران یوسف نے جب یہ کہا تھا کہ والد گرامی ہمیں اپنے بھائی یوسف کو بھی ساتھ کر دیں کہ ہم جاتے ہیں جنگلوں میں بکریاں چراتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ والد گرامی کی محبت چونکہ زیادہ تھی حضرت یوسف سے کہ ان کی نبوت کی وراثت کے وہ امین تھے اور آگے چل کر کے نبی بننے والے تھے، تو اس محبت کی بنیاد پر وہ اپنے دیگر بیٹوں کے حالات سے اور ان کی چالاکیوں سے واقف تھے۔ بہرحال اجازت دے دی گئے اور انہوں نے اپنی چالاکی سے انہیں کنویں میں ڈالا اور واپس لے کر کے کیا آئے؟ وہی قمیص لے کر آئے جو حضرت یوسف نے زیبتن کی ہوئی تھی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا جاؤ علی قمیصہ بدم کذب۔ اب الزام کیا لگایا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جس انسان کو بھیڑیا کھا جائے گا کیا اس کے جسم پر موجود کرتا محفوظ رہے گا؟ کہ جسم کا خون تو کرتے میں لگے لیکن اس میں ایک سوراخ تک نہ ہو، یہ انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن نے جب وہ لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، تو قرآن نے اس کو اس الفاظ میں ذکر کیا کہ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، کہ وہ جو خون لگا تھا وہ بھیڑیے کا نہیں تھا، کہ یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک فرضی اور جھوٹا خون تھا، اور خود اسی قمیص کی سلامتی نے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سبب پیدا کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے نہیں کھایا۔
یہ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پھر دوسرا موقع آیا، یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہوئی، تو اس وقت جب الزام لگا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوئی تھی، اور وہ مدد کرنے والی شے ان کی قمیص تھی۔ گواہی کے طور پر یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کان قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، کہ اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، پیچھے سے چاک ہے، تب تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ ہوا یہی، جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو اس قمیص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دوسری مدد تھی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائیگی میں حد درجہ غمگین رہا کرتے تھے، آنکھوں سے ہمیشہ اشک رواں رہتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے، اور عالم یہ ہوا کہ آنسو بہنے کی کثرت کی وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ نابینا کی والی کیفیت ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے تھے، مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، اور ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، تو ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی دیا تھا، اپنا قمیص عطا فرمایا تھا اپنے بھائیوں کو، اور کہا تھا لے جا کر میرے باپ کے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ يَأْتِ بَصِيرًا، کہ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف کا قمیص ڈالا گیا، ان کی بینائی فوراً اللہ رب العزت کے حکم سے واپس آ گئی تھی۔ تو یہ انسان کسی ادنا شے کو ہلکا نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اگر اس کے ایمان کی پختگی ہے، اسے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اور یقین کامل ہے کہ رب کی جانب سے مدد مسلمانوں کے لیے ہے، تو یقیناً بالیقین عالم یہ ہوگا کہ کس جانب سے اور کس طرح سے اللہ رب العزت مدد پیدا فرما دے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ دوسرا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیا، انہیں ایمان کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، نہیں مانے، ہر قوم کا یہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت حد تک کوشش کی، اور کرنے کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اور پھر آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے غصے کے عالم میں چل دیے، کشتی کی طرف گئے، کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو درمیان میں جب کشتی پہنچی ہے سمندر کے یا دریا کے، تو کشتی ڈوبنے لگی۔ اس زمانے میں کشتی کے ڈوبنے کا ایک سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر کے بھاگ جاتا تھا، تو اس کے بھگوڑے پن کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی اور ڈوب جاتی تھی۔ یہ ایک علامت تھی۔ جب بیچ دریا میں پہنچی کشتی، اس پار جانا تھا بستی کی طرف، جب کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی، تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کشتی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اور وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کسی طرح سے بھاگا ہوا ہوں۔ قرآن ڈالا گیا، قرآن ڈالنے کے بعد نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا، حتیٰ کہ تیسری بار جب قرآن ڈالا گیا تو تیسری بار بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے فرض منصبی جو عطا کیا گیا تھا، تبلیغ و ارشاد کا، میں نے انجام تو دیا، لیکن اب میں اپنی قوم کو اس حالت پر چھوڑ کر کے بھاگ رہا تھا، تو یقیناً میرے ہی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔
قرآن نے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے کہ فساہما فکانا من المدحضین، قرآ ڈالا، فساہما قرآ ڈالا، فکانا من المدحضین۔ تو اب عالم یہ تھا کہ اس کشتی پر جتنے لوگ سوار تھے، ہر ایک کی زندگی کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ شخص جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اس شخص کو کشتی سے ڈھکیل کر کے دریا میں ڈال دیا جائے اور باقی لوگوں کی زندگی بچا لی جائے، ورنہ اس کی وجہ سے تمام لوگوں کی زندگی جاتی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ فساہما فکانا من المدحضین، قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں میں سے چنے گئے جنہیں کشتی سے ڈھکیلا جانا تھا، جنہیں کشتی سے اتارا جانا تھا، اور یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا۔ آگے قرآن نے اسی سورہ صافات میں ذکر کیا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک مچھلی کو اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ میرا بندہ یونس تمہارے پانی کے سمندر میں تمہارے گھر میں آ رہا ہے، تم انہیں لقمہ بنا لو۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے انہیں لقمہ بنا دیا، وہ ملیم، اور وہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے، اپنے آپ پر افسوس ظاہر کر رہے تھے کہ میں نے اپنی قوم کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے کیوں چلا آیا۔ اب ذرا تصور کریں کہ مصیبت آزمائش کا یہ عالم کہ کشتی سے دریا میں ڈالے گئے اور دریا سے مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اگر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے اور ہمارے سامنے سے ہمارا اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے تو کیا حال ہوگا؟ وہاں مچھلی کا پیٹ، اس کے اندھیرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اس مچھلی کے لیے حکم تھا کہ تمہیں لقمہ بنانا ہے، اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، لیکن اسے کھانا نہیں ہے، یعنی پیٹ کی غذا نہیں بنانی ہے، صرف منہ میں لے کر کے رکھنا ہے۔ اور یہی ہوا۔ آگے قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے، اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک موجود رہتے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انتظام ہوا تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل رکھنے والے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سبب کے طور پر ذکر کیا کہ فلولا کان من المسبحین، کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ اسی میں موجود رہتے، لیکن اس میں موجود نہیں رہے۔ ہوا کیا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں وہ پہنچے، اب اپنے رب کو یاد کیا۔ سورہ انبیاء میں اس کو ذکر کیا گیا ہے فنادا فی الظلمات، سخت تاریکی کی عالم میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو مصیبت کے وقت ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسی اور کو نہیں پکارا، سارا کا سارا انہوں نے اپنا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر کیا تھا اور کہا فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے آواز لگائی، ندا دی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود ہے، تو تیرے لیے پاکی ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہی تھی، قصور میرا ہی تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود بھی کوئی آہو پکا نہیں کیا، اپنے رب کو پکارا اور اس پر بھروسہ کیا، تو قرآن نے آگے اسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں مصیبت سے، غم سے، تاریکی سے نجات عطا فرمائی۔ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا۔ پھر آگے ہمارے اور آپ کے لیے وہ ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا گیا ہے کہ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی اللہ کو ہر حال میں پکارے، اس پر کامل بھروسہ رکھے تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات کا پروانہ ہمیں اس کی جانب سے اسی وقت ملے گا جب ہم اسباب ظاہری کو صرف استعمال میں تو لائیں، لیکن کامل بھروسہ اگر ہمارا اپنے رب پر ہوگا تو جس طرح سے ایک قمیص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو 1 مرتبہ فائدہ پہنچایا اور مصیبت سے نجات عطا فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی اور وہ اس سے باہر آئے تھے، ٹھیک اسی طرح سے جو ہمارے حالات ہیں
ہیں، ہماری جو کیفیات ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، اگر ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگائیں، عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، توکل اور بھروسے کے طور پر اگر ہم کر لیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے بھی مدد ہوگی۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ایمان کامل عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے صلحہ کو عطا فرمایا تھا، جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کی مدد فرماتا ہے، ویسے ہی مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لیے بھی نازل ہوگی۔ بس ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکائے اور بھروسہ اور پورا کامل اعتماد اللہ رب العزت پر ہو۔ استغفر اللہ ربی۔ السلام علیکم۔